اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آیت نمبر 79 جو تھی وہ ہاف کی تھی۔ ہم نے کہا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور آپ دیکھو پورا پیچھے سے یہ لنک کرتی ہیں جو ہمارا چیپٹر چل رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا پیچھے اور ہماری نالج میں اضافہ کیا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جب ان کو دین پر ایمان نہیں لانا ہوتا، حالانکہ جب ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، قرآن جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں پر آج تک چل رہے تھے، ہمارے جھوٹے فتوے ہم کو مل رہے تھے، ہم کو جھوٹی کہانیاں بتائی گئی تھی، لیکن پھر بھی ضد اور انا کی وجہ سے، آباء و اجداد کے دین کی وجہ سے ہم اس حق بات پر بھی آنے سے کتراتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ کس چیز انسان کو کیا چیز ہے جو روکتی ہے حق پر آنے سے، تو اس میں ضد کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، انا کا ذکر کرتے ہیں، آباء و اجداد کے دین پر جب انسان چلتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو حق پر آنے سے روکتی ہیں۔ تو جو پیچھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ جب یہ ان کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے تھے تو وہ جو وہاں انہوں نے سنا ہوتا تھا نا اس کو بدل دیتے تھے، اس کی انٹرپریٹنگ کو بدل دیتے تھے، سمجھے؟ اور ان سے کہتے تھے جب اپنے لوگوں کے پاس کہ تم لوگ بتا نہیں دینا ان کو کہ یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کو اپنی کتاب سے بھی مل رہا ہے، یعنی تصدیق مت کر دینا، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، یہ لائن کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا، اللہ نے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہو مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر لو، یعنی نبی کی شکل دیکھ کر ایمان نہیں لانا تھا، کتاب سے تصدیق کر لو، تمہارے پاس بھی تو کتاب ہے نا، اور ہر دور میں کتاب ہوتی ہے، تو اپنی کتاب میں تصدیق کر لو کہ کیا یہ باتیں جو نبی بتا رہے ہیں وہ تمہاری اپنی کتاب میں تمہارے نبی نے تم کو نہیں بتائی ہیں، اگر ٹیلی ہو جائے تو پھر اس نبی کو بھی مان لینا، یہی ہوتا ہے نا مصدقا لما بین یدی کا مطلب۔ تو اس زمانے میں لوگ جب ٹیلی ہو بھی جاتا تھا مان بھی لیتے تھے، جیسے فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، جب مان بھی لیتے تھے تو ضد اور انا کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے تم نے بتا تو نہیں دیا نا، ان کو بتا نہیں دینا کہ تو اللہ نے ہم پر کھول دیا کہ یہ نبی سچا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، کیسے شوگر کوٹڈ کر کے ان کو بتایا گیا کہ وہ حجت کریں گے اس کی اللہ کے پاس تمہارے لیے، یعنی کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، تو وہ ان کو ایسے سمجھا رہے ہیں کہ تم بول نہیں دینا، ورنہ وہ اللہ کے پاس بتا دیں گے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے تھے، یعنی کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں یا ہم تو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو ان کو خود بیوقوف بنا رہی ہے، تو خود ان کا مذاق بنے گا، ایسی آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بار بار یہ آیتوں کو یاد رکھیے گا، یہ بڑی وہ آیتیں ہیں جیسے تدبر کی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ آیتیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں آیت نمبر 9 کے ساتھ، جب منافق کا چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا، یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا، تو اس میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ باتیں کر کر اور قرآن کی انٹرپریٹنگ کو چینج کر کر لوگوں کو یہ بتا کر کہ اگر تم کو قرآن میں مل بھی گیا ہے، یعنی ان کو خود کو تو مل ہی گیا تھا، لیکن اگر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مل گیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں بتانا، یعنی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی، سب کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ جو نبی کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایکچولی میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ انسان اتنا بیوقوف ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے، یا اللہ کہہ رہے ہیں وہی خود ہی بیوقوف ہیں یہ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتائی۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں،
یہ اکیلے ہوتے ہیں جب اپنے لوگوں کی طرف تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ بھی وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو بڑھا رہے ہیں سرکشی میں۔ اب سوچو کتنی بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان آیتوں میں دی کہ جو لوگ گناہ کر کے یہ سمجھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ کیسے میں نے بیوقوف بنایا، ایکچولی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ایکچولی تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے تیے پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ میں جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑی کھائی میں ڈریگ کر رہے ہیں۔ اس لیے پیورٹی بہت ضروری ہے مومن کے اندر۔ یہ آیتوں کو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ وہ دیکھتا ہے۔ ایک اور بھی بات تھی کہ جب ہمارے یہاں لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جتنا سنو گے نا اتنی پکڑے جاؤ گے اللہ کے نزدیک، سنو ہی نہیں تو پکڑو گے ہی نہیں، تو اللہ تو سنوائیں گے، تمہارے کانوں تک پہنچے گی یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کے بدلے نہیں مارتے۔ اسی لیے سب لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو زیادہ کھوج ہی نہیں لگاتی، میں تو ان چکروں میں پڑتی ہی نہیں ہوں، کون سا مسلک صحیح ہے، کون سا مسلک صحیح ہے، بھائی میں تو چپ چاپ جو کرتی ہوں اپنی نماز اپنا یہ بس یہی میرے لیے تو کافی ہے۔ تو اللہ پکڑیں گے تم کو کہ تم نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی جس مقصد کے لیے تم اس دنیا میں آئے تھے۔ تمہارے اللہ کے کلام کو لوگ غلط انٹرپریٹنگ کر رہے ہیں، غلط باتیں بتا رہے ہیں، تم نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اتنی تمہیں اپنے رب کی فکر تھی، اتنی تمہیں اس جنت کی فکر تھی، اتنی ہی بس تمہیں اللہ کی رضامندی کی فکر تھی، تمہیں بالکل نہیں تھا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کیسا چاہتے ہیں کہ میں کیسی زندگی گزاروں۔ تم سمجھ رہی تھی کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تم کو بچا لے گا، تمہارا یہ انٹرپریٹنگ تھی، تو یاد رکھیے گا یہ سب لوگ، ہم سب لوگ پکڑے جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو عالموں کا کام ہے، عالم ہم کو بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آیت ہم کو بتا دی کہ جب وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں، انہوں نے ہم کو ایسے بتایا تھا، تو اللہ کہیں گے دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ، دونوں کو آگ میں لے جاؤ۔ کیوں؟ تم نے اپنی زندگیوں میں سے ٹائم نہیں نکالا، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو سنتی ہی نہیں ہوں، سنوں کہ پکڑی جاؤں، تو یہ بھی شاباش ہے تم پر کہ سنتی ہی نہیں ہوں۔ بہت ساری کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں بھی اس ٹائپ کی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا آپ کتنا بھی دھوکہ دے دیں میں اور آپ اپنے آپ کو، لیکن پکڑے ہم جائیں گے۔ ایک اور کیٹیگری ہمارے یہاں، یہ سب میں ہم سب کی باتیں بتا رہی ہوں کہ ہم 6 قرآن رمضان میں ختم کر لیتے ہیں، ہم 10 قرآن ویسے ختم کر لیتے ہیں، لیکن عمل ذرا بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایک انچ کا جب عمل نہیں ہوگا اور کئی ہم نافرمانیاں کرتے ہوں گے اللہ کی، تو یہ پڑھنا ورنہ عمرے کرنا حج کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دین ایک فیکٹ پر بنا ہے، ایک پیور دین ہے۔ صرف اوپر سے چیزوں کو، اللہ کو نہیں چاہیے تمہارا اتنا پڑھنا گڑنا، اللہ کو بندہ چاہیے فرما بردار، اللہ کا فرما بردار، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والا انسان چاہیے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت کیا آئی تھی کہ ہم کو ایک امی کی ڈیفینیشن ملی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں امی کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب کو نہیں جانتے۔ تو جب نبی امی کا نام آئے گا تو بہت تمیز کے ساتھ ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی امی کیوں تھے، کہ وہ دنیا کے جاہل نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ، جب پہلے میری ان سے ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نبی امی ہے، اس لیے پڑھائی کی، کوئی دنیا کی پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس آپ جو ہے وہ ریلیجن پڑھ لو تو وہ کافی ہے۔ یہ اتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ آپ ہی حدیث کو کوٹ کرتے ہو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو پکڑا تو ان کا فدیہ یہ تھا کہ تم ان مسلمان لوگوں کو ایجوکیشن دو۔ تو کافر جو تھے وہ کوئی اسلام کی تو ایجوکیشن دے نہیں رہے تھے، وہ تو ان کو دنیا کی ایجوکیشن دینی تھی نا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پڑھیں۔ تو کیا نبی جب خود پڑھے ہوئے نہیں تھے اور اپنے نیچے کے لوگوں کو پڑھا رہے تھے؟ تو ایسی بات نہیں تھی۔ نبی بہت ایکسپوجر والے تھے، نبی بہت بہادر، پڑھے لکھے، ان کو سب پتہ تھا، جبھی تو اتنی بڑی کتاب کے لیے ان کو چنا گیا۔ تو
تو یہ بے وقوفوں والی باتیں نہیں کیا کرو نا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لکھا. دیٹ مینس کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے, اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے, یعنی اس زمانے کے کوئی عالم فاضل نہیں تھے. جیسے یہ اہل کتاب کے اور لوگ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ نہیں تھے, لیکن کہیں نہیں آ رہا کہ ان کو دنیا کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امی کی ڈیفینیشن ہم کو ملی. امی کون ہوتا ہے؟ جو کتاب کو نہیں جانتا مگر اللہ امانی, مگر اپنی خواہشات پر چلتا ہے. خواہشات آپ کو آگے بھی آگے آ رہی ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں. خواہشات یہ بھی آ رہی ہیں کہ میں سورہ ملک پڑھوں گی تو میری بخشش ہو جائے گی. بھائی فتویٰ مل گیا کہ یہ جو بھی رات کو پڑھ کے سوئے گا سورہ سجدہ اور سورہ ملک, اس کو جنت, اس کو قبر کا عذاب نہیں چھوئے گا, اس کو آگ نہیں ملے گی. تو بس یہ آپ کی خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی یہ وعدہ نہیں کیا. جھوٹ جھوٹ اتنا جھوٹ لکھتے ہیں, آگے بھی آپ کو آئے گا کہ ان کی خواہشات ہیں وہ انہم, اور نہیں ہے وہ الا یظنون, مگر گمانوں پر ہی چل رہے ہیں. اب آگے آپ دیکھیں, یہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی کہ جو کتابیں لکھ رہے تھے, یہ ان کی بھی پکڑ ہوگی, دونوں کی ہوگی, جو ان کی باتوں کو مان رہے تھے, جو ان کی دنیا کو چمکا رہے تھے, ان کو اور بڑھا رہے تھے کہ ہاں بھئی آپ تو بہت بڑے لوگ ہو, بہت علم والے ہو, آپ نے ہم کو یہ بتایا, آگے اور بھی ہم کو جھوٹی باتیں بتاتے چلے جاؤ, جھوٹی باتیں بتاتے چلے جاؤ. ہم تو گدھے ہیں, جانور ہیں, ہم کو تو عقل نہیں ہے, ہم گھاس کھاتے ہیں نا, جیسے کہ ہم کو عقل نہیں آ رہی کہ ہم خود قرآن پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا. یعنی آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو عقل کی بیس پر اتنا بڑا بنایا, سب کو کہا کہ اس کو میں نے علم دیا, فرشتوں کو, شیطان کو, سب کو, اور ہم علم کے بغیر ہی اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ رہے ہیں. جاہل لوگ ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جانور ہو, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو. آگے دیکھیں کیا آتا ہے. ساری آیت ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. کل جو ہم نے آدھی آیت کی تھی, فویل للذین, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب, وہ جو لکھتے ہیں کتاب کو, بِأَیْدِیہم, اپنے ہاتھوں سے. تو کیا کتاب لکھنا کوئی بری چیز ہے؟ رائٹر برے لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے, فویل, بہت بڑی وعید دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر, ہلاکت ہے لہم, ان کے لیے, مما, اس سے جو, کتبت, لکھا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے. ٹھیک ہے, وویل, اور ہلاکت ہے, سوری میں نے اسکپ کیا. پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے. یہ ڈینجرس بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے. یہی جو ہمارے یہاں فتووں کی کتابیں, پتہ نہیں 5-6 سال کے کورسز میں کیا کیا جھوٹے قصے سناتے ہیں. ہر آیت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں کہ آیت اترنے کی وجہ یہ تھی, شان نزول یہ تھا. اس میں اتنی جھوٹی باتیں, اتنی جھوٹی باتیں ہیں کہ ایک بندہ سوچتے ہوئے پاگل ہو جائے. فضائل اعمال, بہشتی زیور. ایک دن میں نے کہا میں کیسے ان بک کو انکار کروں, میں پڑھنا تو شروع کروں. اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا, اب یقین کرو میرا دماغ گھوم گیا بہشتی زیور پڑھ کے, کیونکہ بالکل قرآن سے ہٹ کر وہ بکس ہیں. میں کوئی ایک بک کو کوئی ٹونٹ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن میں نام لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ بکس بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. خدا کا واسطہ آپ ضرور پڑھیں, لیکن آپ خدا کے لیے اس کو ٹیلی کر لیں اللہ کی کتاب سے, کیونکہ قیامت کے دن جنہوں نے یہ بک لکھی ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے. صرف ہر انسان اپنے عمل کا دار و مدار ہوگا. مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے معافی بھی مانگی ہو, وہ صحیح اصولوں پر بھی آ گئے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے, لیکن مجھے اور آپ کو اپنی آخرت دیکھنی ہے. خدا کے لیے ان بک کو پڑھ لیں. اتنی جھوٹی باتیں, اور ایسی کئی بکس ہیں. میں صرف اس لیے یہ 2 بکس کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ میں بھی حنفی کہلاتی تھی بچپن سے, اور میں نے یہ بکس پڑھی تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں جب مجھے عقل آئی. اور یقین کرو کہ جب میں اتنا پڑھ کے میں عجیب سی ہو گئی
کہ کتنی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. لیکن دیکھیں ہم سب کو اپنی آخرت بنا رہی ہے، خدا کے لیے. اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کے پاس سے. یہ بہت جھوٹی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے یہ. آپ سوچو کہ یہ ہلاک ہوتا ہے بندہ، ہلاکت ہوگی، یعنی برباد ہوگا ایسا آدمی کہ جو اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کرتا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی بڑی آیت لائے تھے جو ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اگر آپ نے بھی اس قرآن میں کچھ ایڈیشن کیا نا تو آپ کا بھی دائیں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کاٹ دیں گے. یہ بہت بڑی آیت تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں. لیکن اللہ نے ہم کو اس لیے بتایا کہ نبی اتنے اونچے ہیں کہ اللہ نے خود ان کو اپنے کاموں کے لیے چنا ہے. لیکن اگر انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا نا تو ان کا بھی دائیں ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرت کاٹ دیں گے. جو بھی اللہ کی قرآن میں اللہ کی آیات میں ملاوٹ کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا. اسی لیے آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، ہر چیز کو ٹٹولیں، ہر فتوے کو ٹٹولیں. فتویٰ صرف قرآن دیتا ہے، وظیفے صرف قرآن دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ صرف قرآن دیتا ہے. پکڑ ہماری قیامت کے دن صرف قرآن سے ہوگی کہ میں نے اور آپ نے اس کو پڑھ کر اس کو عمل کر کر کتنا سمجھا. پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ لیشتروا، تاکہ وہ بیچیں بھی اس کو ثمنا قلیلا، چند قیمت پر بیچیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. مرنے والے پر یاسین پڑھو، جس کے مرنے کے بعد اتنے ختم ہو گئے اس کی تو اتنی بخشش ہو جائے گی. جس کی میت میں بہت سارے لوگ ہوئے نماز جنازہ میں، اس کی تو یہیں بخشش ہو گئی. جو 27ویں کو مرا اس کی تو یہیں بخشش ہو گئی. جو یہ مرا، جو اس طرح مرا، جو فلانا پڑا. بھئی سارے فیصلے اگر آپ کو ہی کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا دن کیوں رکھا تھا؟ آپ نے یہیں سے سارا فیصلہ بتا دیا کہ جس کے چہرے پر رونق ہے وہ تو یوں، جو اس طرح بیماری میں بڑا وہ تو گنہگار، جس کا یوں تو وہ یہ، اور جو صاف ستھرا مر گیا ایک جھٹکے میں مر گیا وہ تو سیدھا جنت میں. یعنی آپ نے فیصلے کرنے تھے. سورہ ملک پڑھنی ہے، صبح یہ سورت پڑھنی ہے، شام میں یہ سورت پڑھنی ہے تو جنت وہ ہو جائے گی. پورا قرآن ختم کرنا ہے تو بھئی دے دیا کہ اچھا سورہ ناس، سورہ فلق اور قل یہ پڑھ لو تو سمجھو تم نے پورا قرآن ایک دن ایک رات میں ختم کر لیا. عجیب عجیب باتیں. اتنی تسبیحات اس وقت اتنے بجے یوں کر لو، اور 7 دفعہ یہ پڑھ لو تو میاں سے محبت کے لیے یہ پڑھ لو تو کسی کی لڑائی ڈلوانے کے لیے تو خیر یہ عالم تو نہیں بتاتے، لیکن یہ پڑھ لو، رشتے آنے کے لیے یوں پڑھ لو، رزق کے لیے یوں پڑھ لو. کس نے کہا؟ کس نے کہہ دیا؟ آپ کو آگے اس کی اگزامپل ملے گی. اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ. رمضان میں تو ایسے نیک کہ ٹی وی پر بھی ہر وقت دین کے پروگرام، اور اس میں اتنی جھوٹی باتیں ہیں، اتنی جھوٹی باتیں ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کر دیں کہ ہم کیا مسلمان بن گئے ہیں. میں ہر جگہ کا کہہ رہی ہوں. آپ ترکی میں چلے جاؤ تو ان کے یہاں نظر کا اتنا رواج ہے. کہاں سے نظر مل رہی ہے؟ اور آپ دیکھو کہ اب تو بڑے عالم بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ نظر وظر کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لو کہ جادو بھی اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو فتنہ بننے سے بچائے. جادو بھی کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں. اگر انسان اللہ کا بن کے رہے اور ایک اللہ کو مانے تو کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ سب کتابیں تم اس لیے لکھتے ہو کہ تمہاری دکانیں چمکتی رہیں. تم دین کو چند قیمت پر بیچو تو دیکھیں یہ میں اور آپ تو نہیں لکھ سکتے نا، یہ تو ایک عالم ہی لکھ سکتے ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے کہ خدا کے لیے جھوٹی باتیں مت پھیلاؤ. قرآن کے بارے میں اللہ سے منسوب کر کے جو بھی باتیں اللہ سے منسوب کر کے پھیلائی جائیں گی وہ جھوٹی ہیں. اور جو بھی باتوں کو دین بنایا جائے گا قرآن کے علاوہ وہ سب جھوٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فویل، دوبارہ ایک آیت میں دوبارہ ورڈ یوز ہوا، ہلاکت ہے. لہم ان کے لیے، اس سے جو کتبت ایدیم لکھا ان کے ہاتھوں میں، تیسری بار وہ ویل اور ہلاکت ہے. لہم ان کے لیے، مما اس سے جو
یکسبون وہ کماتے ہیں، وہ عزت کماتے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں، وہ لوگوں کا جتھا کماتے ہیں، سب کی ہلاکت بنیں گے ان کے لیے قیامت کے دن۔ آپ سوچو ایک آیت میں 3 بار اللہ نے ہلاکت کا ورڈ یوز کیا۔ اس آیت کو آپ مارک کر لو کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ہم ایسے اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ ہلاکت اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا بھی مقدر بنے گی۔ قرآن کو پڑھیں، ٹائم نکالیں، اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو بہترین سمجھ دیں گے اگر ہم نے سچی نیت کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس کو ویسے سمجھائیں جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو سمجھایا تھا، میں اس پر ویسے عمل کروں اللہ جی جیسے انہوں نے عمل کیا تھا، اور میں آگے اس کو ویسے پہنچاؤں جیسے انہوں نے پہنچایا تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھو جھوٹی بات اللہ نے کیا آگے ایک فرمائی، وقالو اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات مگر چند دنوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ بات آج ہم لوگ بھی ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آگ نہیں چھوئے گی، صرف چند اگر چھوئے گی بھی نا تو صرف چند دنوں تک چھوئے گی، پھر نکل جائے گا، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی باتیں تھیں، ہم بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس پر اور بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کیا جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔